ایک شیخ ہیں، سچا واقعہ سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، فائنینشلی حالات بہتر نہیں تھے. تو ہوا کیا کہ وہ کسی مڈل ایسٹ کنٹری میں گیا کمائی کرنے کے لیے، اور بہت سال اس کو لگ گئے، کماتا رہا. اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرما دی، حالات بہتر ہو گئے فائنینشلی. تو اس نے کیا کیا، کچھ سال بعد اپنے والد کو کال کی اور کہتا ہے کہ ابا جان، الحمدللہ آئی ایم اسٹیبل ناؤ، فائنینشلی اسٹیبل، تو آپ میرے لیے کوئی لڑکی کا انتخاب کریں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے لڑکے کے جو والد تھے وہ امام تھے مسجد کے، ماشاء اللہ اے ویری رائچس مین. جیسے ہم کہتے ہیں نا، دیکھیں ہم فزیکل اپیرنس دیکھ کے لوگوں کو جج کر رہے ہوتے کہ یہ بڑا دیندار ہے، لیکن دیندار ابھی ہم نے اسٹیبلش کیا فیکٹ، دیندار وہی ہے جو اندر سے بھی دیندار ہو، جو اس کا ظاہر ہے اندر سے بھی باطن بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. اور سبحان اللہ، دی ادر ڈے آئی واز سٹنگ ود مائی شیخ، وہ یہی کہہ رہے تھے، بولتے ہیں کہ اگر آپ کا باطن صاف ہے، نرم ہے، اچھا ہے، تو اس کا جو اظہار ہے وہ آپ کے جو ہے جو ظاہر ہے اس پر بھی ہو رہا ہوتا ہے. جو اندر ہے وہ باہر نظر آئے گا، اور جو باہر ہے وہ اندر نظر آئے گا. تو کہتے ہیں کہ بڑے نیک دل تھے، نیک دل انسان تھے ان کے والد. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈتا ہوں. اور بیٹا ماشاءاللہ بڑا جو ہے اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے کہ میرے ابا جی اچھی لڑکی ہی ڈھونڈیں گے. اور کہتے ہیں کہ ابا جی آپ جو بھی میرے لیے لڑکی پسند کر لیں گے نا، انشاءاللہ مجھے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوگی اور میں شادی کر لوں گا. اچھا جی ابا جی لڑکی کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور یہ ہے کہ شادی بھی ہو جاتی ہے. اب اس لڑکے نے لڑکی کو دیکھا نہیں ہوتا، وہ اپنے گھر آ جاتا ہے واپس فلائی کر کے. تو اب جب ایئرپورٹ پہ اس کی بیوی جب اور جو ہے فیملی ممبرز ریسیو کرتے ہیں، اب دا وائف شی از ویئرنگ اے ویل، نقاب پہنا ہوا ہے، اب چہرہ نظر نہیں آ رہا. ہوتا کیا ہے کہ رات ہو جاتی ہے، دس از دا فرسٹ نائٹ، اور ہسبینڈ وائف اکیلے ہیں روم میں. اور جب وائف ان ویل کرتی ہے، اپنا پردہ ہٹاتی ہے، یہ نوجوان ہی از شاکڈ، شوق میں چلا جاتا ہے کہ میرے ابو نے اس عورت سے میری شادی کروائی ہے. سو ٹو سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہم نے ایک سٹینڈرڈ بنا دیا ہے خوبصورتی کا، اس سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوتی وہ لڑکی، کہ میرے ابا جی نے اس لڑکی کے ساتھ میری شادی کروا دی ہے. اور وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے، ڈپریسڈ ہو جاتا ہے. تو پھر ڈپریس ہو کے جو ہے وہ کہتا ہے کہ اٹس آل رائٹ، پھر وہ سو جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ رات کا جب تیسرا پہر آتا ہے، یہی اس کی بیوی اپنے خاوند کو، اور یہ سچا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اپنے خاوند کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے کہ رات کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. اور ایک بار اٹھاتی ہے، خاوند نہیں اٹھ رہا ہوتا، کہتا ہے کہ میں نے نہیں اٹھنا. پھر کوشش کرتی ہے اس کو اٹھانے کی، پھر نہیں اٹھ رہا ہوتا. اور پھر تیسری دفعہ پانی لے کے آتی ہے اور اس کے اوپر چھینٹے پھینکتی ہے، اسپرنکل کرتی ہے، جس سے وہ اٹھ جاتا ہے. اور جب اٹھ جاتا ہے نا، تو اب یہ جو اس کی بیوی ہے اس کو کہتی ہے کہ میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں، کیونکہ آپ سے شادی سے پہلے، جب میری آپ سے شادی نہیں ہوئی تھی، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی تھی کہ اللہ میں تو خوبصورت بھی نہیں ہوں، تو مجھ سے کون شادی کرے گا. اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی، رحم اللہ امراءن، اللہ تعالیٰ اس مرد پہ، اس ہسبینڈ پہ رحم کرے، قام من اللیل، رات کو جو اٹھتا ہے، وایقظ اہلہ، اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور پانی کی چھینٹے پھینکتا ہے، اور پھر وہ دونوں نماز اکٹھے پڑھتے ہیں. اور میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، رحم اللہ امراءتن، اس عورت پہ، اس بیوی پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ جو رات کو اٹھتی ہے اور پھر اپنے شوہر کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور پانی کی چھینٹیں پھینکتی ہے اور اپنے خاوند کو اٹھا کے دونوں نماز پڑھتے ہیں. تو مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ حدیث پہ میں کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکوں گی، یہ حدیث میں کیسے پوری کر سکوں گی. آپ کی وجہ سے یہ حدیث، آج مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ میں اس حدیث پر عمل کروں. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ حدیث کا جو بقیہ پورشن ہے وہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں.
اور ہسبینڈ یہی کرتا ہے، اور وہ اپنی آپ بیتی سنا رہا ہے، کہتا ہے کہ پھر میں اٹھا، میں نے نماز پڑھائی، اور کہتا ہے خدا کی قسم جیسے ہی میں نے سلام پھیرا اور اپنی بیوی کی طرف میں نے اپنی نگاہ جمائی، کہتا ہے خدا کی قسم مجھے اپنی بیوی سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی عورت اس سے زیادہ خوبصورت نہیں لگی اس کے بعد. کیونکہ دلوں میں جو محبت ہے نا، محبت یہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. یہ جو ہم دیکھتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں نا، دس از سبجیکٹو برادرز. کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے، کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جب انسان اس کو پسند کرنے لگ جائے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری بگڑی بنا دیتے ہیں. اور شیطان ہر دن بیٹھتا ہے، اپنی مجلس قائم کرتا ہے، اور وہ پوچھتا ہے اپنے چیلوں سے کہ اچھا تو نے کیا کیا. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ماں باپ کا نافرمان بنا دیا اس کو. اچھا ٹھیک ہے تم بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے بڑا تو نے کام کیا، بٹھا دیتا ہے. پھر کہتا ہے کہ تم نے کیا کام کیا. کہتا ہے کہ جی میں نے قتل کیا ہے، تم بھی بیٹھ جاؤ. پھر ایک چیلا اس کا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروائی ہے. اب یہ جو ابلیس ہے اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں. کہتا ہے کیا کہا تو نے. کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروائی ہے. تو کہتا ہے شاباش ادھر آؤ. اس کو اپنے ساتھ اپنے عرش پہ بٹھاتا ہے جو اس کی سیٹ ہوتی ہے، اور اس کو تاج پہناتا ہے کہ دیکھو اس نے کام کیا ہے. اور شیطان وہ ہے، شیطان اور اس کے چیلے، کہ وہ تمہیں تاکتے ہیں اس جگہ سے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ ہے تمہارا دشمن. انہو لکم عدو مبین. تو ایسا اگر دشمن ہو تو اس سے بچنے کے لیے ویسا ہی پارٹنر چاہیے جو آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ کے ساتھ آپ کو جنت میں لے کے جائے. دس از واٹ یو کال ٹرو لو. میں آپ کو بتاؤں، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے، جو حقیقی محبت ہوتی ہے نا، اٹ نیور ڈائز، وہ کبھی مرتی نہیں ہے. کیونکہ دو شخص جب اللہ تعالیٰ کے لیے ملتے ہیں نا اس دنیا میں، اور ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، ہم نے اسلام پہ چلنا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. اور ایک اگر کمزور ہو بھی رہا ہوتا ہے تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، اتنی جلدی بازی نہیں ہارنی. اور وہ لے کے جاتے ہیں، اور وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، اور جنت میں بھی ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم.